بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد مبین فاروقی اور آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو احباب اکرام، آج ہم بہت ہی اہم موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ اگر بندے نے حفظ کیا ہے تو غفلت کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے یا بدقسمتی سے بندے کو قرآن پاک بھول گیا ہے، حفظ بھول گیا ہے، اب وہ بندے کو احساس ہوا یا وقت مل گیا تو یاد کرنا چاہتے ہیں آپ، تو کس طرح یاد کریں گے؟ تو اس کے لیے میں چند ایک طریقے آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ ان طریقوں کے مطابق اگر آپ قرآن پاک یاد کریں گے تو بھولا ہوا قرآن پاک آپ بآسانی یاد کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ حضرات نے اس بات کا تعین کرنا ہے کہ جب آپ قرآن پاک یاد کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کتنا قرآن پاک یاد کر سکتے ہیں۔ مثلا منزل زیادہ کچی ہے، میں زیادہ کچی منزل کے طریقہ سے ابتدا کر دیتا ہوں تاکہ جس کو زیادہ یاد ہے اس کو بھی آسانی ہو جائے گی۔ مثلا دن میں ایک رکوع یاد کر سکتے ہیں، ایک رکوع بندہ سبق یاد کر سکتا ہے۔ تو اس کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے کہ ایک آیت کر کے آدھی آیت کر کے بندہ اچھے طریقے سے یاد کر سکتا ہے۔ ایک آیت کر کے آدھی آیت کر کے بندہ کم از کم ایک رکوع یا دو رکوع تو بندہ یاد کر ہی لیتا ہے۔ تو اتنی بھی منزل کچی نہیں ہونی چاہیے کہ آخر ایک مرتبہ قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ تو جب ایک رکوع دو رکوع اچھے طریقے سے یاد کریں گے تو اس کے لیے آپ وقت منتخب کر لیں۔ جب آپ نے یہ انتخاب کر لیا کہ آپ کتنا یاد کر سکتے ہیں، ایک رکوع یاد کر سکتے ہیں، دو رکوع یاد کر سکتے ہیں، تو دوسرا کام یہ ہے کہ آپ یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ آپ وقت منتخب کریں کہ کس وقت میں آپ پڑھیں گے۔ تو سبق یاد کرنے کا آپ حضرات کو پتہ ہے کہ سب سے بہترین وقت جو ہے وہ مغرب کے بعد کا ہوتا ہے۔ مغرب سے لے کر عشاء تک کا وقت آپ مختص کر لیں۔ ہاں، اگر اللہ رب العزت تہجد کے وقت میں توفیق عطا فرما دے تو تہجد کے وقت میں تو سبق یاد کرنا بہت ہی باعث برکت ہوتا ہے، بندے کو یاد ہو سکتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے، اب آپ یہ کہیں کہ قرآن پاک ہمیں یاد بھی ہو جائے، منزل بھی یاد ہو جائے، تراویح میں ہم بغیر غلطی کے اچھے طریقے سے سنائے بھی اور ہمیں جاگنا نہ پڑے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ محنت کرنی پڑے گی، جب تک محنت نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو کو اس کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ محنت شرط اول ہے۔ تو تہجد کے وقت میں اگر آپ یاد کریں تو یہ بہت اچھا وقت ہے۔ تو جب آپ نے تعین کر لیا کہ آپ تہجد کے وقت میں یاد کریں گے فجر سے پہلے یا فجر کے فوراً بعد آپ یاد کریں گے یا مغرب سے لے کر عشاء تک کے وقت میں آپ یاد کریں گے، اس کے بعد یہ تعین بھی ہو گیا کہ کتنا یاد ہو سکتا ہے، ایک رکوع ہو سکتا ہے، دو رکوع ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب آپ یاد کریں گے تو یاد کرنے کے بعد اب آپ جتنا یاد ہو چکا ہے، آپ کاروبار کر رہے ہیں یا کوئی ہاتھ والی مصروفیت ہے، دفتر میں ہے یا کوئی گاڑی چلاتے ہیں یا کہیں بھی آپ کی مصروفیت ہے، کوئی زبانی مصروفیت نہ ہو، تو وہ جو آپ نے ایک رکوع یا دو رکوع یاد کیا ہے ان کو چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے۔ مثلا آج آپ نے پہلے پارے کے آپ نے یہ کر لیں کہ پہلا ایک رکوع آپ نے یاد کیا ہے، تو جب ایک رکوع آپ نے یاد کیا تو چلتے پھرتے اسی رکوع کو آپ بار بار یاد کریں گے، بار بار پڑھیں گے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ کی زبان پہ پختہ ہو جائے گا۔ اذا تکرر، جب آپ اس کو بار بار پڑھیں گے تو یہ پختہ ہو جائے گا۔ جب پختہ ہو جائے گا تو پھر ظاہری بات ہے کہ یہ اب آپ کو یاد شدہ قرآن پاک کا یہ حصہ یاد شدہ شمار ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دوسرا رکوع، تیسرا رکوع اسی طریقے سے آپ یاد کریں گے اور پچھلا ساتھ ملا کر آپ روزانہ کی بنیاد پہ پڑھتے جائیں گے۔ جتنی بات میں نے بتلائی ہے اس پہ جو سوال ہو آپ پوچھیں گے کمنٹس کے اندر، لازمی طور پر ویڈیو کو شیئر کیجئے اور لوگوں کو بھی بتائیے، اطلاع دیجیے تاکہ اور لوگ بھی فائدہ اس سے اٹھا سکیں۔ اور انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش ہے کہ رمضان المبارک تک بھولا ہوا قرآن پاک یاد کرنے کا طریقہ اور مختلف اس پہ جو ٹرکس ہیں وہ میں بتاتا رہوں، کس طریقے سے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ جو تجربے کے اندر باتیں ہیں وہ ساری باتیں میں آپ حضرات سے شیئر کروں گا اور جو احباب کے سوالات ہوں گے وہ بھی عرض کروں گا انشاءاللہ۔ آپ شروع فرمائیں، بسم اللہ کریں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ رب العزت آسانی فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى